اللہ الرحمن الرحیم جی والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل ولا يحل إن انقطع لطوله لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تيمم وتصلي أو تتیمم نہیں ہے او تتیمم ٹھیک ہے او تتیمم او وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حیض اور نفاس کے ساتھ کیا کیا کام منع ہے یہ بیان ہو رہا ہے. کس کے ساتھ؟ حالت حیض حالت نفاس میں عورت کون کون سے کام نہیں کر سکتی. جی تو مسائل چل رہے ہیں. حرام ہے حیض اور نفاس کے ساتھ دخول مسجد. جی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حرام ہے ان دونوں کے ساتھ. دونوں کون؟ اور حرام ہے ان دونوں کے ساتھ طواف بالکعبہ. کیا اس حالت میں طواف ہو جائے گا؟ تو جواب دیا وَإِنْ صَحَّ اگرچہ صحیح ہے جرمانہ بھی پڑے گا. وہ چونکہ مسجد ہے وہاں جانا وہ علیحدہ گناہ کبیرہ ہوگا. جی طواف اس حالت میں کرنا حرام ہے، کرے گا ہو جائے گا، جرمانہ پڑے گا، ساتھ گناہ بھی ہے، توبہ کرے. وجہ کیا ہے؟ یہ طواف کیوں ہو جائے گا اس حالت میں؟ اس لیے کہ طہارت طواف میں صحت کی شرط نہیں بلکہ شرط کمال ہے. یہ کمال کی شرط ہے. کس کی؟ صحت کی شرط نہیں ہے. کمال تب ہوگا جب طہارت کے ساتھ ہوگا. اور حلال ہے اس کے ساتھ وَتَحِلُّ بِهِ مِنَ الْإِحْرَامِ. اور حلال ہے اس کے ساتھ احرام سے. حالت حیض حالت نفاس میں احرام جو ہے وہ حلال ہے. احرام اس حالت میں شروع ہو سکتا ہے. احرام سنی جی گل وچ ایک مسئلہ لین دے جی. اچھا جی اور لازم ہے عورت کو بدنا طواف رکن میں. اگر طواف رکن کیا نا حالت حیض نفاس میں کیا کیا طواف وہ فرض جڑا واپسی تے کرنا ہے تو ہن وڈی قربانی جرمانہ دینی. اور محدث پر شات ہے بے وضو اگر طواف رکن کر دے. طواف رکن جو ہے وہ بے وضو یعنی حدث بے وضائی کی حالت میں کر دے تو اس پر جو جرمانہ ہے وہ چھوٹی قربانی ہے. مگر یہ کہ اعادہ کیا جائے طہارت پر ان دنوں میں لٹا لے وہ شرع میں آ رہا ہے تو قربانی معاف ہو جائے گی. اچھا یہ لشرفے جو ہے نا یہ اس کا تعلق یحرموں کے ساتھ ہے کہ کیوں حرام ہے. کیا طواف
بیت کی بے شرافت کی وجہ سے، یہ اس کی عظمت ہے۔ دوسرا، اور اس لیے دوسری دلیل، اور اس لیے کہ طواف بالبیت مثل صلاۃ کے ہے، جیسا کہ وارد ہے اس کے ساتھ سنت، چونکہ مثل صلاۃ ہے لہذا حالت حدث میں حرام ہونا چاہیے، جنابت میں خاص کر کے۔ جی توجہ جی، وَيَحْرُمُ بِهِمَا، بسم اللہ، حرام ہے ان دونوں کے ساتھ طواف، ولو نفلاً، ولو اگرچہ نفلی طواف ہو تب بھی وہ جرمانہ پڑتا ہے کہ نہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ اچھا جی، وہ طہارت طواف کے لیے، اس لیے کہ طہارت یعنی طہارت کس سے؟ حدثین سے، حدث اکبر حدث اصغر دونوں سے طہارت، یہ طواف کے لیے شرط ہے کس کی؟ معنی یہ ہے صحت نہیں موقوف طہارت پر، لہذا پس نہیں منافی وجوبہا لہو، پس نہیں منافی کس کے؟ وجوب کس کا؟ طہارت کا، کس کے لیے؟ طواف کے لیے۔ بھئی یہ واجب ہے لیکن بھئی ہو جائے گا، پس نہیں فوت ہوگا جواز طہارت کے فوت ہونے کے ساتھ۔ اگلی گال کا کیا حوالہ ہونا جو پھر فرمایا کمال نے ابن حمام نے منظور الیہ بالذات، طواف کے منع میں وہ وجوب طہارت ہے طواف میں، نہ کہ ہونا طواف کا مسجد میں۔ یعنی ایک یہ ہے بھی شاید طواف مسجد میں ہوتا ہے، چونکہ خانہ کعبہ کا چوپھیر سارا مسجد ہے، اس وجہ سے حرام ہے، تو کہتے ہیں نہیں، مسجد میں داخل ہونا علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جو منظور الیہ بالذات ہے طواف کے منع میں وہ وجوب طہارت ہے کس میں؟ نہ کہ ہونا طواف کا، حتیٰ کہ اگر نہ ہوتی وہاں مسجد تو پھر بھی حرام ہوتا عورت پر طواف۔ آگے جو سمجھ وہ دس رہے ہیں بار بار مسجد میں جانا اس حالت میں علیحدہ گناہ ہے، لیکن یہاں جو بات ہے نا طواف حرام ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی مسجد میں طواف ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی شرافت کی وجہ سے یہ طواف حرام ہے، لہذا طہارت واجب ہے جی، لیکن یہ وجوب کس کے لیے؟ کمال کے لیے۔ اگر اس نے بغیر طہارت کے کر دیا ہو جائے گا، لیکن اس کو جرمانہ دینا ہوگا، بڑی قربانی چھوٹی قربانی۔ اچھا جی، وعلی المحدث سے محدث پر او شات کیڑے طواف یعنی طواف رکن میں، اور اگر طواف رکن نہ ہو نفلی ہو تو پھر اگر بے وضو طواف کیا ہے تو فصدقہ تن صدقہ ہے، کیا ہے؟ حج کے باب جب آئے گا نا انشاءاللہ، جہاں جہاں ہوگا نا کہ قربانی نہیں صدقہ، وہاں ایک فطرانہ مراد ہوتا ہے، صدقے سے مراد بے فطرانے جن جرمانہ، مگر یہ کہ لوٹایا جائے طہارت پر۔ اے طواف او فرض 12ویں دے سورج غروب ہونے تک کی 10ویں دی صبح صادق تو لے کے نا تے 12ویں دے اے وقت طواف زیارت دا، طواف فرض دا، اس اندر کوئی کر لوے تو کوئی جرمانہ نہیں، اے دورا لوے کس کے اندر؟ پس نہیں کوئی شے اس پر، جب کہ ہو اعادہ ایام نہر میں، کس میں؟ ایام نہر میں 10 11 12 یہ ایام نہر نے، وگرنہ واجب ہوگا دم اس کی تاخیر کے ساتھ اس سے۔ ہاں اگر بعد میں اس نے طواف زیارت کیا ہے، طواف زیارت ہو جائے گا لیکن اس پر دم دینا ہوگا، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ ویسے ہی اگر 12 سے مؤخر کر دے نا، بشک 10 وضو کر کے بھی کرے، تاہم چونکہ وہ فرض اپنے وقت سے مؤخر ہو گئے تو سجدہ صاف پہ گیا، یہ نہیں
ਜਿੱਥੇ ਮੁਤਲਕਨ ਦਮ ਹੋਵੇ ਮੁਰਾਦ ਛੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾ ਨਾਲ ਤਾਬੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰ ਬਦਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। अच्छा जी, ले शरफिल बैत यानी ना बावजा होने इस तवाफ़ के किस में ये इल्लत है कौल ही व यहरुम बेहिमत तवाफ़। दस्या बुतो वेखो ना किताब विचों कि व यहरुम बेहिमत तवाफ़ है कि कोई नहीं, उस तो बाद विच लंबी इबारत आ गई बिलकाबत वैन सहा लैन तारता व तहिल्लो व यलज़मुहा वल मुहदिस। अगों आया ले शरफिल बैत भी शायद किहड़ी शै दी दलील है, पिछे भाई सत गल्लां आ गई ने ते दलील किहड़ी शै दी मतन दी है, किहड़ी वाजा ये तो हो गया, दलील किहड़ी शै दी है, बोल मरना व यहरुमु ए गल जी भी इन दोनों के साथ तवाफ हराम है। इस हुर्मत की दलील क्या है, ले शरफिल बैत की एक ते वाले अन्न तवाफ ये दूजी दलील है जी। तजीब तोहफे हो जाए मुताला पुत्र कीता होवे तो मिनट लगता है, मैं हूँ तो दुराई पे कर दो खुदा दे बंदे हो। अच्छा जी, ले शरफिल बैत ए लाल कौनी फिल मस्जिद, ये इल्लत है किसकी, व यहरुमु बिहिमत तवाफ की। फरमाया लामा मिस्कीन रहमहुल्लाह ने महज ज़िक्र किया है तवाफ़ का, बावजूद है कि मना दुखूल मस्जिद से युगनी अनहो है। वो तवाफ़ तो होता है मस्जिद में, तो जब औरत के लिए इस हालत में मस्जिद में ही जाना मना है तो तवाफ़ तो खुद ब खुद मना हो गया। तो ये क्यों बयान किया फिर ख़ास करके इस मसले को कि हराम है औरत पर इस हालत में क्या शे बच्चे तो मस्जिद में जाना ही नहीं, तो तवाफ़ वाला तो आपे मसला समझ आ गया कि ये नहीं हो सकता। उसका जवाब दिया है कि ये क्यों जिक्र किया, मैं पढ़े कोई तो बोलो चाहे किसी को समझ आती तो नस्लियो दफ़ा करने के लिए वास्ते तवहुम इस बात के कि जब के जायज़ है वकूफ़ बग़ैर तहारत के, बावजूद है कि वो अकवा है हज के अरकान का, तो पस अलबत्ता ये कि जायज़ हो तवाफ़ बतरीके औला। ऐस वहम का इजाला किए औरत हालत हैज़ निफास में हो, 9 ज़ुल्हिज्जा का जो वकूफ़ है ना अरफात का, वो बिल्लड़ कुल्लड़ ठीक है 100%, उस पर कोई जुर्माना नहीं। और हज के अंदर बड़ा रुकन जो है वो वकूफ़ अरफात है। इससे वहम पड़ता है कि जो बड़ा रुकन है वो तो वो कर सकती है किस हालत में, तो जो उससे नीचे है कौन तवाफ़ ज़ियारत ये भी कर सकती है। इस वाहम के इजाले के लिए ज़िक्र किया कि नहीं ये तवाफ़ जो है ये इसके लिए हराम है। को समझ लगी गल नहीं। एक तो दूसरा या तवहुम दुखूल मस्जिद का वास्ते ज़रूरत तवाफ़ के, और तहकीक जान चुका है तू वो कि कौल किया उसका कमाल ने। ओ मंजूर अलह बिज़ात मन है तवाफ़ में क्या है, वजूब तहारत तवाफ़ में, ना कि होना उसका असल मस्जिद में होना ये अलहदा बात है, लेकिन तवाफ़ ख़ुद उसके लिए तहारत वाजिब है। बेगर वहाँ मस्जिद ना होती तो तब भी क्या होती, और तवाफ़ तो होता वाजिया तब भी हराम था तवाफ़ औरत पर किस हालत में, मतलब है जी। अच्छा जी, ले शरफिल बैत वापस चलो जी। हराम है हैज़ और निफास के साथ जिमा, किसके साथ और वल इस्तिमता, इस्तिमता लज्जत हासिल करने, और इस्तिमता करना उस जगह के साथ जो नाफ से नीचे है घुटनों तक, नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक औरत से इस हालत में इस्तिमता मना है, ते नाफ से ऊपर घुटनों से नीचे हर्ज नहीं है। दलील इस पर सुनो, बावजह कौल अल्लाह तबारक व तआला के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़रबूहुन्ना, और ना करीब जाओ औरतों के हत्ता के पाक हो जाएं। तो ये नाहय है, क्या है, नाहय है। और बवजह कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
تیرے لیے وہ جگہ ہے جو چادر سے اوپر ہے، جو چادر سے اوپر ہے۔ اچھا جی مسئلہ سنو، پس اگر وتی کی عورت سے کسی شخص نے وتی کی کر دی تھی اس حالت میں، کندے وچ دراں حالے کہ نہیں حلال جاننے والا اس کو، کس کو؟ اس کو حلال نہیں جانتا، حرام سمجھتے ہوئے اس نے کر دیا، تو پھر کیا ہے؟ یہ کہ صدقہ کرے 1 دینار کا بطور جرمانہ یا نصف دینار کا، اور توبہ بھی کرے اور عود نہ کرے، زندگی بھر پھر یہ کام نہ کرے۔ مسئلے اور جزم کیا ہے مبسوط وغیرہ میں بے کفر مستحل ہی، جو حالت حیض میں وتی کو حلال سمجھنے والا ہے اس کے کفر کا جزم کیا ہے مبسوط وغیرہ میں۔ کس میں؟ کہ اگر اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو ولا تقربوا، ناحج کے ناحج جو ہے نا، جہاں ناحج آتی وہ شے حرام ہو جاتی، تو حرام کتی کو حلال سمجھنا کفر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو جائے گا۔ اور تصحیح کی ہے خلاصہ میں اس کے عدم کفر کی کہ کافر نہیں ہوگا، وجہ اس لیے کہ یہ پیچھے مسئلہ گزرے، اس لیے کہ یہ حرام لے غیر ہی ہے، اور اذان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور حرمت نفسا کی وتی کی مسرہ بے ہے، کیا ہے؟ لیکن نہیں دیکھا میں نے حکم اس کی تکفیر اور عدم تکفیر میں، کہ کسی نے اگر جو ہے نا وہ وتی کر دی نفاس کی حالت میں، تو آیا بھی وہ حلال سمجھتا ہے یا حرام سمجھ کر پھر تو گناہ کبیرہ ہے ہی ہے، حلال سمجھے تو کفر ہوا کہ نہ، تو کہتے اس میں نے جو ہے نا نہیں دیکھا حکم اس کے بارے میں، لیکن خطرہ تو ہے نا وہ کام جتھے ڈر لگے۔ اچھا جی، ہوں دیکھو مسئلہ دھیان کرو، لمبی عبارت ذرا توجہ فرمایا جے۔ اور استمتاع بما تحت سرت، اے ناف تو تھلے نہ بما تحت بمن ہے بہار السرہ خود ناف، اور وہ جگہ جو اس سے اوپر ہے، اتے کیے اتے سینہ، چھاتی، منہ، سر، کندہ شکر ہے جی، مطلب پرلے ملے ٹوٹ جو، پس حلال ہے استمتاع اس کے ساتھ، وتی کے ساتھ اور اس کے غیر کے ساتھ۔ اتے وتی کیویں ہونی ہے مینوں نہیں پتا، چلو جی، اگرچہ بلا حائل ہو، اگرچہ بلا حائل ہو، بے اگرچہ ناف تو اتے عورت دا بدن ننگا ہے، وہ اندے نال اپنی لذت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ منع نہیں ہے، کندے وچ؟ کندے نال؟ کیڑی جگہ؟ سر تک۔ اور اسی طرح اس جگہ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور بھی لذت حاصل کرنی اسی طرح اس جگہ کے ساتھ جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے، حائل کے ساتھ بغیر وتی کے، اگرچہ لت پت ہو جائے خون کے اعتبار سے، ناف تو گوڈیاں تک کپڑا ہوئے عورت تا، اندے نال لیٹیا ہے، جفی پائی، لت اتے رکھیے، اندہ بدن اندے نال لگ گیا ہے، اندے نال اے چس لے رہے، تو اے بھئی منع نہیں ہے، اے بچ کپڑا ہوئے، بچ دونوں دا بدن ننگا نہ ہوئے، کتھوں ناف تو لے کے گوڈیاں تک۔ اجے فی الحال ابے دا سفر کرو نا، وَلَوْ تَلَطَّخَ دَمًا، اگرچہ وہ خون اس کے ساتھ لگ جائے، ظاہر اس کو حیض آ رہا ہے، کپڑوں کے ساتھ خون لگا تو اس کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ اچھا جی توجہ کریں جی، اور محرم وہ مباشرت ہے، ایتھے مباشرت تو مراد ہے کپڑا بچ نہ ہوئے، اور محرم وہ مباشرت ہے
اور مس کرنا ہے اگرچہ بغیر شاوت کے ہو. یعنی ناف تو تھلے گوڈیاں تک بدن نو ننگی حالت وچ ہاتھ لانا لذت لینی یہ منع ہے تے مباشرت منع ہے. مباشرت ہے نا بھی ننگے بدن نال گوڈیاں تو تھلے ناف تو تھلے گوڈیاں تک مرد عورت دونوں دا بدن ننگا آپس وچ لگے یہ منع ہے. اچھا جی نہ کہ نظر کرنی اگرچہ شاوت کے ساتھ ہو. نظر کرنی تو مراد ہے ناف تو تھلے گوڈیاں تک عورت ننگی حالت وچ مرد دے سامنے تے نظر کیتی اس نے اگرچہ شاوت نال اے نہیں منع لیکن بدن نال بدن ننگا لگے اے منع ہے. کتھوں ناف تو مسئلے سمجھو. اس لیے کہ یہ اے جڑا ہے نا بھی دیکھنا اس لیے کہ یہ دیکھنا نہیں ہے بڑا عورت کے بوسہ لینے سے اس کے منہ میں شاوت کے ساتھ. کالہ فی البحر بحث کی ایس میں صاحب نار نے اس بحث کے ساتھ جو پوری نہیں کا مطلب ہوتا ہے بھی بابے ریحاندے نے جڑی انہیں تحقیق کی ہے نا کوئی پلے نہیں پئی مطلب گل ادھوری رہ گئی یہ مطلب ہوتا ہے بھی لا کے تم. اچھا جی اور اسی طرح اور جیسا کہ حرام ہے زوج شریف پر فیل کرنا بھی اندے نال پتی کرنی اس حالت میں حرام ہے اسی طرح حرام ہے عورت پر قدرت دینا. کی کرنا عورت انہوں قدرت دے کہ کپڑے لا دے کہ تو کر لا جو کچھ کرنا ہے یہ عورت واسطے بھی حرام ہے دونوں واسطے حرام ہے کام کرنا نیڑے نہ جان جی. اچھا جی جائز ہے زوج کے لیے یہ کہ بوسہ دے اس کو اور مداجات جفی لگائے اس کے ساتھ اور نہیں مکروہ. اچھا جی گل مک گئی. ولا یکرہ ہو اور نہیں مکروہ ہانڈی پکانا عورت کا اس حالت وچ اور نہ ہی نہیں مکروہ استعمال کرنا اس چیز کا کہ مس کیا ہے اس کو عورت نے یعنی آٹا یا پانی یا اس کا غیر مگر جب کہ وضو کر لے بے قصد القربت بے اللہ تو کو ٹکیا نہیں وہ ایسے بھی بھائی مکروہ نہیں ہے یہ سارے کام مگر یہ کہ وضو کر لے تو زیادہ اچھی بات ہے. مسئلہ اصل انج بے وضو کر لے بے قصد قدرت نہیں وہ قربت تے کی یہ چنگا کام. اچھا جی اور نہیں مناسب علیحدگی عورت کے بسترے سے ولا ينبغي العزل عزل ہوندا بالکل علیحدہ ہو جانا بھی اس حالت وچ عورت دے اس بیڈ تے نہیں سونا بالکل وکھرا ہو جانا بھی گندی حالت ہے کہندے نے یہ مناسب اس لیے کہ یہ مشابہ ہے یہود کے فعل کے کس کے یہودیاں دے سی بھی اس حالت وچ ہن بھی عورت نو وکھرے کمرے چ تے باہروں ایک مورے وچ روٹی اندر پھڑانی انہوں اندر بھی نہیں جانا جی اینی گندی شے ہو گئی ہے. عیسائی اس حالت وچ قربت زیادہ کردے نے کہ یہ مٹھی شے ہو گئی ہے. اسلام خیر الامور اوسطھا بھی قربت نہیں کرنی تے باقی سارے کام جائز ہیں. وہاں افراط و تفریط ہے. توجہ جی اور وہ شے جو مذکور ہے مصنف میں والمذکور فی المصنف قولہما اے جڑا پڑھیا جو متن وہ مصنف میں وہ اسی پر فتویٰ ہے کہ بھئی ناف تو تھلے تک نہیں چھیڑنا ننگی حالت وچ کپڑا ہوئے تو پھر بدن نال لگ جائے تو حرج کو نہیں. لیکن اور خاص کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے تحریم کو شعار دم کے ساتھ کس کے ساتھ اور وہ جگہ ہے خون کے نکلنے کی. خلاصہ یہ کہ امام محمد صاحب نے خاص کیا ہے بے صرف جڑی شرمگاہ ہے نا وہ ننگی نہیں ہونی چاہیے دی باقی اندے پٹ اگر ناف تو تھلے ٹھڈ اگر ننگا ہے تو حرج کوئی نہیں بھی وہ صرف حرام خاص کر کے وہ جگہ ہے سمجھا جی. لیکن طرف شیخین دے کول دے فتویٰ جی. اچھا جی کما فی الجوہرہ اور شرح التاویلات میں ہے اور قول محمد کے ساتھ قول کرتے ہیں ہم ترجیح دی اس کو صاحب غایہ نے جی صاحب غایہ نے اس کو ترجیح دی ہے. بھئی مطلب ہے کہ بھی شرمگاہ تو علاوہ پٹ تے پنڈلی
पेट उतला ते नाफ तो उतला हिस्सा है देखो जी खून की जगह तो एक मखसूस है जी जे उत्ते थले जायज़ है तो बाकी जगह में की हरज है गल तो कि शर्मगाह जी है उनके शर्मगाह इस वक्त कुर्बत नहीं करनी चाहिए जी तो लेकिन आंदे ने कि तहकीक जान चुका है तू वो शय जिसके साथ फतवा है और या फतवा भी शेखैन दे कौल ते वे लेकिन इमाम मुहम्मद साहब दे कौल नूं मैंने तरजीह दी है ओ कुगू अच्छा जी मसला नंबर मुड्डो शुड्डो जी और नई हलाल औरत के लिए ये कि छुपाए हैज़ को अपने खामद से ताकि वो मुजामत करे उससे बग़ैर इल्म के उससे अगर औरत को हैज़ आया हुआ तो उसको छुपाए नहीं बताए मेरी हालत हैज़ है समझाई ना जी वो चुप है वो उसके साथ कुर्बत करता है कपड़े उतार दिए वो शुरू हो गया काम वो चुप कड़ोपे जी हालांकि हालत केड़ी है हैज़ दी आप मुजरम में तो मुजरम की था तो लिहाजा हालत हैज़ को छुपाए ना जी और नहीं हलाल औरत के लिए भी ये कि ज़ाहिर करे कि वो हाइज़ा है बग़ैर हैज़ के ताकि मना करे उसको अपनी मुजामत से तेंज भी नहीं भी हालत हैज़ नहीं तो की आखे ताकि मेरे करीब ना आवे जी ये भी औरत वास्ते जायज़ ना छुपाना जायज़ है भी हराम करा देवे ते ना हालत हैज़ नहीं ते आखे मैं हालत हैज़ विच हां ताकि की हो जाए भी करीब ना आवे जी चाचे को जाने ही खावत रही ये तो जी अच्छा जी वास्ते नहाज केस से अच्छा जो मसला समझो जी औरत अगर खबर दे देवे और जब मसले तेरे पढ़ना तो टुर गए तो और जब खबर दी औरत ने ज़ौज को बिल हैज़ की ते आया मर्द दी गल मन्ने या फरमाया है बाज़ उलमा ने अगर हो औरत फासका तो ना कबूल किया जाए कौल उसका हुण तो सारियां फतू कंपनी जी फासका भी जो गुनाह कबीरा कर दी है वो गीबत तो बगैर तो अजकल है ही कोई नहीं वो तो जनानी नहीं होंगी जी गीबत ना करे अच्छा जी तवज्जो और अगर हो अफीफ़ा इत्थे फासका दे मद्दे मुकाबला अफीफ़ा ले आंदी भी करतूत कर दी थी अफीफ़ा अगर हो अफीफ़ा तो कबूल की जाएगी बात बाज़ ने फरमाया है अगर हो सिदक उसका मुमकिन बाई तौर के हो हैज़ के अवान में शुरू में तो उसकी बात कबूल कर ली जाएगी और अगर फासक अगरचे फासका हो कहते हैं ये बात अहवत और अकरब है बरा के ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਮਨ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਔਰਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੋਂ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ मुस्तहब है ये कि सदका करे दिनार का या निसफ का मुतलकन बाज़ ने आख्या कि फ़र्क है बाज़ ने कहा कि अगर खून काले रंग का आ रहा था सदका करे कितना और अगर खून पीले रंग का हो चुका था वो तेज़ी ख़त्म हो चुकी थी तो फिर क्या करे निसफ दिनार और शाहिद इसके लिए वो हदीस है रिवायत किया उसको अबू दाऊद ने और तसीह की उसकी इमाम हाकिम ने केड़ी कि जब वाक़े हो जाए वाक़ा यो वाक़े मुवाक़ात कुर्बत करना जब वाक़े हो जाए रजोल अपने अहल के साथ हालांकि वो अगर हो खून सुर्ख तो पस चाहिए कि और अगर हो खून पीला तो अखरजाओ बेहाज़ लफ्ज़ तिरमिज़ी फ़ी सुनान हदीस नंबर 137 में हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बाज़ ने ये फ़र्क किया है कि अगर हो अव्वल हैज़ में शुरू हैज़ आए तो कितना सदका करे और अगर अव्वल दिनों के बाद आए तो निसफ दिनार
یہ जड़ा ना बाद ने जड़ा आख्या फबे निस्बी इस उत्ते भी अखरज अबू दाऊद फी सुननी सुनो काला के फरमाया इज़ा स्वाबहा फ़ी अव्वल दमे जब पहुँचे मर्द औरत को खून के अव्वल में पस दिनार व इज़ा स्वाबा फ़ी इनक़िता दमे यानी खून रुक गया उंज भी किस वक्त कोई कतरा आ रहा जड़े बाकी दिन ने तो फिर फ़ाबे निसफ़ दिनार। मुस्तदरक हाकम में ये लफ्ज़ हैं इज़ा अस्वाबहा फ़ी दमे फ़दिनारुन वाइज़ा अस्वाबहा फ़ी इनक़िता दमे फ़निस्फ़ दिनारिन। अच्छा जी, आगे समझ और तसीह की है उसकी खुलासा में अदमा कुफ्र ही, लेकिन कहते हैं पहले गुजर गई वो बात जो इसमें है। अच्छा जी, वापस चलो मसला नंबर मुद्दो होने वे कि औरत दा हैज़ ख़त्म हो गया, औरत दा तो क्या नाने तो बगैर फ़ौरन बती कर सकता है या नहीं, की सूरत हाल है वो बयान हो रहा है जी। और जब ख़त्म हो जाए खून, क्या हो जाए, खून ख़त्म हो जाए, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ख़त्म हो जाए खून अक्सर हैज़ के लिए और अक्सर निफास के लिए। अक्सर हैज़ कितना है, अक्सर निफास कितना है, 40 दिन। खून 10 दिन ते ख़त्म होया है हैज़ दा ते निफास ही ते ख़त्म होया। हलाल है बती बगैर गुसल के होने वक्त पूरा हुंदिया ही अगले मिनट च बती कर सकता है। बावजह कौल अल्लाह तबारक व तआला के वला तक़रबूहुन्ना वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, न करीब जाओ उनके हत्ता के पाक हो जाए। बेतखफीफ तो यतहुरना हत्ता यतहुरना कि भी उनके करीब ना जाओ हत्ता के क्या हो जाए, पाक। यतहुरना ए तखफीफ ना। बस बेशक शान यह है कि बनाया है अल्लाह ताला ने तोहर को गायत लिल हुर्मत, वो पीछे से उनके करीब नहीं जाना हत्ता के। तो लिहाजा भी पाक दा मतलब खून ख़त्म हो गया जी, ए पाकी। और मुस्तहब ये है कि इस हालत में भी ना बती करे औरत से हत्ता के मुस्तहब ये गुस्ल कर लगे। क्यों, बावजह किरात तशदीद के, क्योंकि दूसरी किरात से पढ़ते ना हत्ता या तो हुरना, दूसरी किरात हत्ता या तो हरना भी है, हत्ता के खूब पाक हो जाए। तो खूब का मतलब है कि नहा लेना वास्ते निकलने के ख़िलाफ़ से, क्योंकि बाज़ के नज़दीक अगरचे 10 बार भी हैज़ ख़त्म हो बग़ैर गुस्ल के बती ठीक नहीं। और बाकी अच्छा जी, ये तो हो गया हैज़। और निफास मिसल हैज़ के है, लिहाजा इत्थे भी 40 दिन पूरे हो जान तो बती हलाल है। और जड़ा ना नहा लेना मुस्तहब, गुस्ल करके बाद बती करनी। गुस्ल मर्द करे कि औरत? अच्छा ठीक है, मतलब मसला ही और दस दो। तो मसला जी इंदी शरह वेख लवो। ले अक्सर हैज़े ओ पिछे ओ बेना पे ओ वैज़ान काता दमो और ज़िक्र इनक़िता का शर्त नहीं है, बल्कि खारजा मखरज आदत या वास्ते मुकाबले के उसके साथ जो इसके बाद आ रहा है। हत्ता कि अगर ना ख़त्म हो खून तब भी हुक्म इसी तरह है, क्योंकि 10 दिन तो बाद हैज़ है ही नहीं की शायद इस्तिआज़े में बती जायज़ है। 40 दिन तो बाद खून है तो की शायद इस्तिआज़े में। इस वास्ते ना कि लफ्ज़ बोले खून ख़त्म हो जाए, ये आम आदत के मुताबिक है। खून ख़त्म ना हो तब भी बती, क्योंकि वो इस्तिआज़ा है, वो हैज़ और निफास है ही नहीं है। समझा जी? बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, और अक्सर हैज़े और लाम बमाना बात जे वाह बड़ा ज़बरदस्त गल की ने। ये जरा अक्सर हैज़ है ना, लाम नहीं है, ये बमाना अक्सर हैज़ के बाद
خون ختم ہوئے اکثر بعد. ایک حدیث جے واہ زبردست گل آئی علا منوال یعنی علا طریقے قول صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سونے چند دے بارے چ فرمایا سومو لے رؤیتہ اے بھی لام بمانا بعد جے روزہ رکھو چاند دیکھنے کے بعد چاند بعد رمضان دا چند ویکھو تو اس تو بعد روزے شروع کرو. اچھا لو لقولی تعالی بنا پہ دوجی دلیل دوجی عقلی اور اس لیے کہ حیض نہیں زیادہ ہوتا 10 دن پر خون رکے یا پس وہ جو زیادہ ہو جائے گا ہوگا وہ نہیں مانے لہذا طہر 10 دن کے بعد متحقق ہو گیا ہے. اچھا جی لے قرات تشدید کیونکہ تشدید والی قرات کیا ہے بھئی فَإِنَّهَا وہ تقاضا کرتی ہے کس کا مطلقاً وہ تو آندھی مطلقاً پامیں 10 دن تے ختم ہوئے تو پامیں پہلے ہوئے عادت تے وہ آندھی خام خان نہ ہو تے پھر قربت کرو اگرچہ اس کے کثیر کے لیے ہو اور حمل حاصل بالاجتہاد 10 پر نہیں منع کرتا احتمال کو یعنی حمل ایسا حمل جو حاصل ہے اجتہاد کے ساتھ 10 پر وہ احتمال کو مانے نہیں ہے کیونکہ قرات ہے لہٰذا اگر 10 پر وہ غسل نہ کرے تب بھی جائز ہے. اچھا جی او بلول تمام اچھا واپس چلو اور نہیں حلال وتی یہ دوجی صورت جے اور نہیں حلال وتی اگر ختم ہو جائے حیض اور نفاس مسلمہ سے کس سے مسلمہ عورت مسلمان ہے کیونکہ یہودن سین ہوئے تو مسئلہ ہو رہے اور جب شادی مسلمان نال ہونی یہودی عیسائی نال جو مرضی کرن دفع ہون جدوں اندی مسلمان نال شادی ہو تو مسئلہ اندے واسطے گل مسلمان دی کہ جب نہیں حلال وتی اگر ختم ہو حیض اور نفاس مسلمہ سے لے دون ہی لے اے دون الاکثر اکثر کتنا ہے 10 دن تو 10 دن تو پہلا ہوتا کی ہو گیا خون رک گیا یا ان دی عادت سی 5 دن 6 دن 4 دن اگرچہ اس کی تمام عادت کے لیے ہو بھئی خون رکیا ہے 10 دن تو پہلا اگرچہ اس کی جو عادت ہے 5 دن انہی پر رکا ہے تب بھی خون رکتے ہی بتی حلال نہیں ہے بتی مگر 3 چیزوں میں سے ایک کے ساتھ عورت کی طرف سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے خون کے ختم ہونے کے بعد تو پھر بتی حلال ہے کیڑا خون جڑا 10 دن تو پہلے ختم ہوا. نمبر 1 یا یہ کہ غسل کر لے کیا کر لے پھر بتی حلال ہے. سنو اس لیے کہ غسل کا زمانہ اقل مدت میں 10 دن تو کٹ جڑی مدت جائز ختم ہوا ہے اس لیے کہ غسل کا زمانہ اقل مدت میں شمار ہوتا ہے حیض سے کس سے حیض سے شمار ہوتا ہے اور غسل کے ساتھ خلاصت چھٹکارا پا جائے گی اس سے خالص ہو جائے گی اس سے تو چونکہ اقل مدت میں غسل حیض میں شامل ہے تو جب غسل ہو جائے گا تب مکمل حیض سے باہر آ گئی. اچھا جی اور جب ختم ہو خون اس کی عادت کے دون کے لیے عادت سی 6 دن ایس باری خون رک گیا 5 دن تے یہ عادت تو گھٹتے رک گیا ہے تو نہ قریب جائے اس کے حتیٰ کہ گزر جائے عادت اس کی پاویں اج نہ بھی لوے تا بھی قریب حتیٰ کہ 6 دن پورے ہو جائے پھر جائے اس لیے کہ لوٹنا خون کا عادت میں غالب ہوتا ہے پس نہیں اثر عورت کے غسل کے لیے اپنی عادت کے پورا ہونے سے پہلے عادت تو پہلا خون رکیا غسل کر بھی لوے تامی بتی حلال قریب نہ جائے.
اچھا جی، ایک صورت کی کر لوے، غسل کر لوے، یا تیمم کر لے، یا لے عذرن عذر کی وجہ سے، اور نماز پڑھ لے اصح پر، یا یہ ہے کہ تیمم کرے، یہ کوئی عذر ہے، پانی کوئی نہیں یا مریض ہے، کوئی بھی صورت ہے، سردی زیادہ ہے تے خون دے ختم ہونے تو بعد کی کرے، تیمم کرے، تیمم کر کے نماز تھوڑے 2 رکعت نفل ہی پڑھے، اینا کام کر لوے تو ہن پتی کر سکتا ہے جی، تاکہ پکا ہو جائے تیمم نماز کے لیے، اگرچہ نماز نفل ہی ہو، برخلاف غسل کے، کیونکہ غسل نہیں محتاج کسی مؤکد کا، غسل تو بات ضروری نہیں کہ 2 رکعت پڑھے تو پھر ہی پتی ہلا لے، وہ تو غسل پورا ہو گیا، لیکن اگر غسل نہیں کر سکتی تیمم کرنا ہے تو تیمم کر کے کم از کم 2 رکعتیں پڑھے، تاکہ تیمم جو ہے وہ نماز کے ساتھ پکا ہو جائے، اب وہ وطی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری شے اور جس تو بعد وطی الحال ہے، تیسری چیز ذکر کیا ماتن نے اس کو اپنے قول، یا ہو جائے نماز دین اس کے ذمہ میں، تیسری شے ہے کہ نماز اس کے ذمے دین ہو جائے، ان کے ذمے آ جائے نماز اس وقت دی، اور یہ نماز دین کیویں ہوندی ہے بھی قرض ذمے آ گئی کیڑی نماز کم از کم، اور یہ بائیں طور کہ پائے خون کے ختم ہونے کے بعد اپنی تمام عادت پر 5 دن عادت سی، 5 دن تے خون ختم ہویا، لیکن ختم ہویا وقت سے، پائے بعد انقطاع کے، کیا پائے وقت سے، وہ وقت کہ رک گیا ہے خون اس میں، کیا پائے زمانہ، اتنا ایسا زمانہ جو گنجائش رکھتا ہے غسل کی اور تحریمہ کی، پس وہ وقت جو ان دونوں سے زائد، کم از کم اس نے جو وقت پایا نماز کے آخر میں، زور کا وقت ختم ہونے والا تھا تو خون رک گیا، ابھی اتنا وقت باقی ہے کہ غسل کر سکتی ہے، غسل کر کے اللہ اکبر پڑھ سکتی ہے، غسل کر کے اتنا وقت پا لے نا تو وہ نماز اس کے ذمہ آ جاتی ہے، بعد میں قضا کرنی ہے۔ اب اتنا وقت پایا، ناتی کوئی نہیں، عصر دا وقت شروع ہو گیا تو ہن پتی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دے ذمہ نہیں سمجھی گل، ناتی شاتی کوئی نہیں، انہیں کی کیتا ہے بھی اینا وقت پایا تے وقت نماز دا ختم ہو گیا تے ان دے ذمہ کی آ گئی ہے، تو لہٰذا ہون کر سکتے ہیں جی۔ اچھا جی، ایشا بس، اور لیکن نہیں غسل کیا اس نے اس میں، اور نہ تیمم کیا حتیٰ کہ نکل گیا وقت، پس فب مجرد خروج ہی، پس صرف وقت کے نکلنے کے ساتھ ہی حلال ہے وطی اس کی۔ کوئی مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ باوجہ مترتب ہونے نماز اس وقت کے اس کے ذمے میں، اور نماز کا ذمے آنا یہ ایک حکم ہے طاہرات کے احکام سے، نماز ان دے ذمے ہوندی جڑی پاک ہوئے، جیڑی تے جدو اینا وقت پایا تے نماز ذمے آ گئی تے لہذا یہ طاہرات وچ ہو گئی ہے تے لہذا اندر وطی حلال ہے جی، اور سمجھو گل پلا بھی، پس اگر ہو وقت تھوڑا نہ گنجائش رکھے غسل اور تحریمہ کی، تو نہ حکم کیا جائے گا عورت کی طہارت کے ساتھ وقت کے بے خروج ہی مجردن، وقت کے صرف وقت کے نکلنے کے ساتھ نہیں حکم لگایا جائے گا اس کی طہارت کا، بے خروج ہی مجردن عن الطہارت، عن الطہارت بالماء بالتیمم میں، بے صرف وقت نکل گیا تو گویا ان دی طہارت کس کی ہو گئی ہے، تو یہ طہارت بالماء ہوگی یا طہارت بال انج نہیں جی، حتیٰ کہ لازم آ جائے اس کو عشاء، لازم آ جائے عشاء، اور نہیں صحیح روزہ اس دن کا انہا، گویا کہ اس نے صبح کی اور اس کے ساتھ حیض ہے،
یعنی رات کے آخری حصے میں خون رکا ہے، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے عشاء کی تحریمہ پڑھ سکے، تو نہ عشاء دی نماز اندے ذمہ لازم آئی جے، تو نہ ہی اج دا روزہ رکھ سکتی ہے، نہ ہی یہ نہیں رکھ سکتی، کل تو شروع کرے گی۔ سنیں جی گل، اے شاباش جی۔ مقید کیا ہم نے مسلمہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ کتابیہ حلال ہے بتی اس کی نفس، اس کے خون کے نفس انقطاع دمہا، اس کا خون رک جائے اس کی عادت کے تمام پر 10 دن سے پہلے۔ 10 دن تو مسلمہ نال بھی حلال ہے نا، تے 10 دن تو پہلا عادت خون رکیا کس دا؟ یہودن یا حسین دا۔ شادی کندے نال ہے؟ شادی کندے نال ہے؟ تو بولنا یہودی عیسائی نال شادیاں سنن جگہ مسئلہ دسنے نے بچے جایا، گل مسلمان دی پہ چلتی، پھر دس کی بیان پھر بھول گئی گل جی بے شادی ہوندی مسلمان نالے، تے مسلمان نے بتی کرنی، شریعت عمل مسلمان نے کرنا ہے جی کو تو اس کا خون ختم ہوا ہے، 5 دن عادت تھی، عادت بار ہو گیا ہے تو خون ختم ہوتی ہے، اس کے لیے بتی کس کے لیے؟ اور کس عورت کے ساتھ؟ بھئی کیوں اینو جڑا نا بھی فوراً کیوں غسل فوراً کیوں بتی جائز ہے؟ باوجہ نہ خطاب ہونے اس کے غسل کے ساتھ۔ یہودن حسین غسل دی مخاطب ہی نہیں، کدو مخاطب ہونا جدو نا اسلام تو پہلا مخاطب ہی نہیں، اسلام دے فروعات دا جی جدو مخاطب ہی نہیں، تو لہٰذا جو ہی خون ختم ہوئے کدو عادت تھے تو فوراً بتی کر سکتے ہیں، کندے نال؟ کون؟ مسلمان خام۔ 10 دن تے ختم ہوئے تو پھر تو توڑے تامی بتی ہے، اس وقت اللہ حال پڑھ چکے ہو جی۔ اچھا جی، محض شرط کیا ہم نے مؤکد کو، اے 3 صورتاں بھئی یا کی کرے، یا بالفعل غسل کرے، یا اگر غسل نہیں کر سکتی تیمم کر کے 2 رکعتاں پڑھے، یا دوویں کام نہیں کیتے تو اینا وقت گزر گیا کہ نماز ذمہ آ گئی۔ یہ کیوں شرط لائیے؟ محض شرط لگائی ہم نے مؤکد کی واسطے انقطاع لأکثر لدون الاکثر توفیقم بین القراتین، قراتیں ہیں 2، ایک ہے تخفیف والی، اس کو ہم نے حمل کیا 10 دن پر، ایک ہے تشدید والی، اس کو ہم نے حمل کیا ہے 10 دن سے کم پر، عادت پر ختم ہو جائے گی۔ خوب پاک ہونے کی 3 صورتیں بنائیں، یا بالفعل غسل کرے، یا غسل نہیں تو تیمم کر کے 2 رکعتیں پڑھے، یا اس کے ذمہ نماز آ جائے۔ تو نماز ذمہ آنا دلیل ہے کہ یہ پاک ہو گئی ہے، وگرنہ نماز ذمہ آتی ہی نہیں جی۔ وہ سمجھی جی گل؟ ادھر ویکھو ہوں لمبی عبارت پلے پھر کونی پینی جی او ولا یحل الوط ان انقطع ولو لتمام عادتها ولو اولا حذف ہے لو کا، اس لیے کہ جب ختم ہو گیا خون عادت سے پہلے اگرچہ زائد ہو عقل پر تو نہیں بتی کر سکتا اس سے، اگرچہ غسل کر لے، جیسا کہ قریب جزی آ رہی ہے پڑھ چکے ہوں۔ ان دی عادت ہے 6 دن، خون رکیا 4 دن تے تو انہیں نہ بھی لیا بتی کر سکتا ہے۔ اج ہوں نہیں پڑھایا مسئلہ متن جی کہ وہ انتظار کرے کہ عادت کے پورے ہونے کا، اس لیے آدھے لو دی ضرورت کو نہیں ہے تھے جی۔ اچھا جی، لِأَنَّ زَمَانَ الْغُسْلِ فِي الْأَقَلِّ مَحْسُوبٌ مِنَ الْحَیضِ، جان اس بات کو کہ غسل کرنے کا زمانہ اعتبار کیا جاتا ہے کس سے؟ خون کے ختم ہونے میں، کس کے لیے؟ عقل کے لیے۔ 10 دن تو کاٹتے عادت تھے، اور یہ جو غسل کا زمانہ ہے یہ طہر سے شمار ہوتا ہے انقطاع اکثر ہی میں۔ 10 دن تے حیض ختم ہوئے، ہوں نہانا یہ جڑا ہے نا حیض تو باہر ہے، یہ حیض میں شمار نہیں۔ 10 دن تو پہلے عادت ختم ہوئے تے نہاتی ہے، یہ نہانا حیض دی حالت وچ داخل ہے، پورا غسل کرے گی تو حیض تو نکلے گی۔ تاکہ اچھا 10 دن وچ کیوں غسل شمار نہیں ہوتا 10 دن پر حیض ختم ہو تو؟ تاکہ نہ زیادہ ہو جائے مدت 10 پر، کیونکہ 10 دن تو بعد تو خون ہوں ہی کوئی نہیں جی، تو جب غسل شامل کریں گے تو 10 دن تو مدت ود جائے گی۔
اور یہ وجوب صلاۃ کے حق میں ہے، وجوب صوم کے حق میں ہے، رجت کے انقطاع کے حق میں ہے، تزوج کے حلت کے حق میں ہے۔ سنیا جی کہ جے کر انہیں 10 دن تو پہلا خون ختم ہوا ہے نہانے تک، کی کرنے تک اندر ذمہ نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، یا اینا وقت کم از کم پایا تو نہاتی نہیں تو کھوتی سسٹم ہوا تو پھر ذمہ آ گئی، اور نہانے تک نہاتی پئیے رجت ختم نہیں ہوئی، اندر نال شادی حلال نہیں اجے، پس جب ختم ہو گیا خون کس کے لیے اپنے 10 دن تے خون ختم ہوندیاں نال ہی رجت ختم ہو گئی، اور اگر طلاق رجی سی تے طلاق رجی ختم، اور تیسرا حیض آ گیا سی بات جی۔ اچھا جی، اور حلال ہے اس کے لیے شادی کرنی دوسرے کے ساتھ، 10 دن تے خون ختم ہوئے ہیں، سمجھ آئی جی، 3 حیض پورے ہو گئے فوراً شادی کر سکتے، تھوڑے غسل نہ بھی کرے تو اگرچہ نہ غسل کرے برخلاف خون کے ختم ہونے کے اقل مدت کے لیے، پس شرط ہے اس اقل کے لیے کیا، یا وہ جو وہ کون ہے، وہ تیمم دے دور کہتا یا نماز دا ذمے آ جانا، اور غسل کے ساتھ خالصت من ہو، یہ مدار علت ہے، یہ پس پکڑے گی عورت حکم طاہرات کا وجوب صلاۃ سے اور حل کرات سے اور وطی کے حلال ہونے کے احکام سے۔ جب وہ ختم ہو گیا غسل کر لیا، اب یہ ساری باتیں شروع ہو گئیں، اور جب ختم ہوگا خون اس کی عادت کے کم کے لیے، اور مسئلہ پڑے جی، یعنی حالانکہ تحقیق تجاوز کر گیا 3 دن سے، عادت سی 6 دن، خون رکیا اس باری کنا دینا تھے ہیں 4 دن تے، مسئلہ پڑھ لو 4 دن تے رکیا ہے، سن دے پے ہو تے اس دے بعد حالانکہ تنا کو تو بات گیا لیکن عادت تو کام ہے تے کی کرے، لا یا کرو بوہا اگرچہ غسل کر لے حتیٰ کہ گزر جائے کیا شے عادت اس کی، اور لیکن نماز پڑھے اور روزہ احتیاطاً، اور واجب ہے اس پر غسل کی تاخیر، وکھرا مسئلہ جی، وقت مستحب کے آخر کے قبیل تک، اور مستحب ہے تاخیر غسل کی اس وقت تک جب ختم ہو عادت کے تمام کے لیے، کال و شرع پوری عادت پر بھی ختم ہو تو پھر بھی نماز کے وقت مستحب کے آخر تک مؤخر کرے تاکہ خوب تسلی ہو جائے، خوب او تیمم علی عذرن، یعنی من الآزار المبی، کیڑا عذر پیر کنڈا لگ گیا، آندے نہیں وہ عذر جن سے تیمم جائز ہوتا ہے ان میں سے کوئی عذر پایا جائے۔ اچھا جی، بات تو صلی علی الاصح، تو کیا کرے اور نماز بھی پڑھے، لہذا صرف تیمم یہ قائم مقام نہیں ہوگا کس کے، اس باب میں بالاجماع علی الاصح، علی الاصح۔